اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محفوظ احمد خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہاؤ ٹو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن میں جو ہمارے سامنے پوسٹ ویکنٹ ہیں، تو اس میں ہم جو ہے کیسے اپلائی کریں گے اور کون کون سی ہمارے سامنے پوسٹ ویکنٹ ہیں اور ان کی کیا ہمارے سامنے شرائط کیا ہیں، ان کے اوپر کون کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں یہاں پہ ایلیجیبل ہیں اور کس قسم کی پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، تو اس میں اپلائی کرنے کا پروسیجر بھی ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں یہاں ہمارے سامنے مختلف پوسٹ جو ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، جو لیب اٹینڈنس سے لے کر واٹر مین تک جو ہے ہمارے سامنے پوسٹ ویکنٹ ہیں اور مختلف ان کی اسامیوں کی تعداد ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک آپ لوگوں کا جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہاں جو بھی ہیں وہ اسلام آباد کی جو ہمارے سامنے کیپٹل ہے اس کا ڈومیسائل ہولڈر وہ لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام آباد کا اس کا ڈومیسائل ایشو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ادر ڈویژن یا ڈسٹرکٹ یا صوبے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی کسی بھی جابس کے اوپر اپلائی کریں تو اس کی جو شرائط ہوتی ہیں یا اس کی جو ہمارے سامنے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ لازمی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے ایز پر شیڈول، جیسے ہم شیڈول میں ہر کے ویڈیو میں کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو لیب اٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے وہ BPS 2 ہے اور جو اسامیوں کی تعداد ہے وہ 69 ہے، اور یہاں پہ جنس جو ہے ہمارے سامنے مرد عورت ہیں، اور اسلام آباد وہ ڈیفینیٹلی ڈومیسائل اسلام آباد کا ہی ریکوائرڈ ہے، تو وہ اسلام آباد ہی ہوگا۔ پوری جتنی بھی پوسٹ ہیں ہمارے سامنے وہ اسلام آباد ہی یہاں پہ ریکوائرڈ ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے جو ایج ہے وہ 18 سے لے کر 25 ایئرس تک، اور پرائمری پاس اس کو لازمی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے لائبریری اٹینڈنٹ آ جاتا ہے اور BPS 2 اس کا آتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے سامنے 8 پوسٹ ویکنٹ ہیں، یہاں بھی سملرلی مرد عورت دونوں یہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ اسلام آباد ہی ہوگا، اور یہاں پہ 18 سے لے کر 25، اور جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ پرائمری پاس ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے نائب قاصد کی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے نائب قاصد کی جو پوسٹ ویکنٹ ہیں وہ 16 پوسٹ ہیں یہاں پہ ویکنٹ ہیں، اور یہ صرف مرد کے لیے ہیں، اور اس کا بھی یہی جو ایج ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی ہوگا جو سب کے لیے یہاں پہ ہمارے سامنے مینشن ہوا ہے، اور یہاں پہ جو اس کی اسکیل ہے وہ یہاں پہ BPS 1 ہوگی۔ اس کے بعد فرینڈز نیکسٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ مالی کی پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، BPS 1 ہے، اور پوسٹ جو ہیں ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، اور یہاں پہ بھی ان کو ڈیفینیٹلی میل کینڈیڈیٹس ریکوائرڈ ہیں، BPS 1 ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے خاکروب کی پوسٹ ہے، BPS 1 ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے 162 پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، یہاں پہ مرد عورت دونوں ان کو ریکوائرڈ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے چوکیدار کی پوسٹ ہے، BPS 1 ہے، اور یہاں پہ جو پوسٹ کی جو تعداد ہے وہ 89 ہے۔ یہاں پہ جو جینڈر ریکوائرڈ ہے وہ مرد ہیں، اور ڈیفینیٹلی اسلام آباد ہی ہوگا، اور یہی جو ایج ہے وہ وہی ہے ان کے لیے جو اوپر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کوالیفیکیشن پرائمری ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے فراش کی پوسٹ ہے، فراش کی BPS 1 ہے، اور 61 پوسٹ جو ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں، اور دونوں یہاں پہ مرد عورت یعنی ریکوائرڈ ہیں ان کو، اور یہاں پہ 18 to 25 ایئرس، اور ڈیفینیٹلی پرائمری پاس ہی یہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ 21 پوسٹ جو ہیں ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں۔ تو یہ اشتہار تھا، ہم نے اس کو آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ اسٹڈی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کون کون سی پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہے اور کیا کیا اس کے اوپر جو ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ایج کی لمٹ کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اپلائی کیسے کریں گے۔ یہاں ہمارے سامنے FED کی جو ہمارے سامنے ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے آن لائن جو اپلیکیشنز ہوں گی وہ جو ہے سبمٹ کرنی ہوں گی۔ اگر آپ نے بذریعہ ڈاک ان کو یا بائی پوسٹ اپنی اپلیکیشن ان کو سبمٹ کی، تو یہاں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ وہ آپ کی مسترد کی جائیں گی، جو ہے فراہم کیا ہے، جہاں پہ معلومات جو ہے وہ معلومات کی صداقت جو ہے یقینی بنانا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ اگر تمہیں سمجھا جائے یعنی جو انفارمیشن ہمیں دی ہے وہ کمپلیٹ اور انف ہوگا، اس کے فردر جو ہے آپ یہاں پہ کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے، اور معلومات میں اگر کسی قسم کا جو ہے یہاں پہ غلط ثابت ہوئی تو امیدواران کے نااہل قرار دیا جائے گا، اور ملازمت حاصل کرنے کی صورت میں
ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے فرینڈز, یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھ لی ہیں یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ نامکمل اور تاخیر سے موصول ہونے درخواستیں پر غور نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے درخواست دیتے وقت درخواست دہندگان کو آن لائن درخواست کی خواندگی نقل, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے ایک کاپی جو ہے آپ لوگوں نے کر لینی ہے اور باقی جو ہے بھیجنی نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی امیدواران ہوں گے جو شارٹ لسٹ کی جائیں گے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جو بلائیں ان کو کوئی ٹی ڈی نہیں دیا جائے گا. ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جب آپ آئیں گے تو یہاں آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہ ڈومیسائلز اور جو شناختی کارڈ ہوتا ہے, تعلیمی سرٹیفکیٹ, اسناد اور تصدیق شدہ جو اس کی نقل ہوگی نقل کی جو کاپیز ہوں گی وہ کسی گزٹڈ آفیسر سے, تو وہ جو ہے اب ہم نے ہمراہ لے کے آنی ہیں. یہاں پہ کافی زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ پھر ویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی میسج آئے گا یا ای میل وغیرہ, تو اس طرح کی یہاں پہ ہمارے سامنے انہوں نے 7 نمبر پوائنٹ میں منشن کیا ہے کہ کوئی علیحدہ سے کال لیٹر جو ہے ایشو نہیں کیا جائے گا. جو بھی امیدواران ہوں گے ان کی جو فہرست ہوگی وہ 15 دسمبر تک, ٹھیک ہے, ان کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایس ایم ایس الرٹ اور فارم میں ای میل کے ذریعے اطلاعات بھی جاری کی جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. کئی تو ایسے ہوتے ہیں محکمے جو ایس ایم ایس کے تھرو نہیں کرتے ہیں یا ویب سائٹ کے اوپر پبلش کر لیتے ہیں, یا میرٹ لسٹ جو ہوتی ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر پبلش کر دیتے ہیں. وفاقی نظام ترمیم غلط فون, ای میل, نیٹ ورک کیریئر کے مسائل کی کسی دوسری تکنیک کی وجہ سے ایس ایم ایس یا ای میل کی عدم وصولی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے یہاں پہ جو نمبر بھی دینا ہے, کنورٹیبل نمبر جو ہوگا وہ یہاں پہ نہیں مینشن کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے آپ کو ای میل نہیں ملی یا ایس ایم ایس نہیں ملا تو اس کا ادارہ جو ہے ذمہ دار نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے فرینڈز کریکٹلی لکھنی ہے تاکہ آپ کی ان کی جو ایس ایم ایس یا ای میل کی جو رسائی ہے اب تک وہ آسانی سے ہو سکے اور آپ ایزیلی جو ہے وہاں پہ اپنی ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکیں. پوائنٹ نمبر 8 میں مینشن کیا ہے کہ ٹیسٹ انٹرویو کا جو آغاز ہے وہ جنوری 2023 سے کر دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 9 میں جو ہے درخواست جو بھی آپ کریں گے ایک سے زیادہ اسامی کے لیے تو الگ سے جو ہے آن لائن پروسیس جو ہے آپ اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی ہر اسامی کے لیے آپ نے الگ جو ہے یہ پروسیس کرنا ہوگا, آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوگی. پوائنٹ نمبر 14 جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ منشن ہوا ہے کہ جنہوں نے 24 اپریل 2022 کو جو اشتہار پہلے انہوں نے پبلش کیا تھا, جنہوں نے مالی چوکیدار خاکروب کے اسامیوں کے لیے درخواستیں جمع کرائی ہیں, انہیں جو ہے دوبارہ اسامیوں کے لیے ان اسامیوں کے لیے درخواست کی ضرورت نہیں ہے. تاہم دیگر اسامیوں کے لیے جو ہے وہ آپ نے اگر اب دوبارہ اپلائی کرنی ہے کسی اور اسامی کی تو پھر آپ نے یہاں پہ دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا. تو یہ ایک اشتہار تھا جس کا ہم نے یہاں پہ فرینڈز ایک ریویو لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں فرینڈز اس کے اوپر ہم اپلائی کیسے کریں گے اس کا ایک ڈیمو اپنی ویڈیو میں لیتے ہیں. فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کا جو ہے ہمارے سامنے آفیشیل ویب سائٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس ویب سائٹ کا آپ کو جو URL ہے یا جو اس کا لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی گئی ہیں یہاں پہ, تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے لازمی جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو. یہاں پہ ساری تقریباً جو معلومات ہیں وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے پریویس سلائیڈ میں پڑھے ہیں وہ تقریباً یہی ہیں, لیکن ایک چیز یہاں پہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. تو یہاں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیا تو ایڈٹ اس کے بعد میں آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنی اپلیکیشنز کو سبمٹ کرنا ہوگا. تو اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ رجسٹریشن کیسے کریں گے. یہاں سب سے پہلے CNIC نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے, پھر موبائل نمبر, پھر اپنا ای میل ایڈریس. ٹھیک ہوگا فرینڈز, یہاں پہ صحیح جو آپ کی کریکٹ ای میل ہوگی وہ لکھنی ہے اور موبائل نمبر کو درست لکھنا ہے تاکہ آپ کو SMS بھی ملے اور ای میل بھی مل سکے. جب آپ اپنی بایو ڈیٹا کو انٹر کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے سکسیزفلی رجسٹرڈ, پلیز گو بیک ٹو لاگ ان. ٹھیک ہے, اس ونڈو کو کلوز کر دینا ہے اور دین جو ہے آپ نے جو بھی معلومات انٹر کی ہیں وہ جسٹ یہاں پہ لاگ ان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے پاس رجسٹرڈ کا آپشن آ رہا ہے تو یہاں ہمارے سامنے نیچے جو ہے لاگ ان انسٹیڈ, اس کے اوپر کلک کر دینا ہے, یعنی کہ ہم آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. تو ہم نے جو اوپر معلومات دی ہیں, ٹھیک ہے, اپنا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے, اس کے بعد لاگ ان ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, سمپل سا پروسیس ہے, کوئی پاسورڈ اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہیں.
جب آپ لاگ ان ہو جائیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا موبائل نمبر ہوگا وہ آپ کا ایز اے پاسورڈ استعمال ہوگا اور CNIC آپ کی لاگ ان ID ہے۔ ہمارے سامنے سمپل سا ایک جو ہے ہمارے سامنے فارم ہے، تو اس کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ تو یہاں اس فارم کے جو ہے ہمارے سامنے 4 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے پروفائل انفارمیشن ہے۔ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے فرینڈز آپ نے جو ہے اپنا نام لکھنا ہے، وہ صحیح لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غلط سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی ہے، فادر نیم لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ کی صورت میں یہاں سے کیلنڈر کو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ مینولی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشنز ریلیجن لکھنا ہے، اپنا مذہب لکھنا ہے۔ مذہب لکھنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہاں پہ جینڈر کا آپشن ہے، اپنے جینڈر کو سلیکٹ کرنا ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایج ریلیکسیشن چاہیے تو یہ نیچے ہمارے سامنے مختلف جو آپشنز ہیں آپ ان میں سے سلیکٹ کر کے ایج ریلیکسیشن کو کام کر لیں گے، لیکن وہ آپ کی ایکچوئل میں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو پروف دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ایز اٹ از اس کو رہنے دینا ہے یا اس کو نو کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو چاہیے تو یہ فردر آپ کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے ٹیبل اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایئر کامز مطلب آپ کی کتنی چاہیے، ڈاٹر ڈیسیز تو یہاں پہ وہ ویلیو لکھنی ہے جتنی آپ کو ایئرز چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 7 ایئر 8 ایئرس جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو نو کام کرنا ہے، آپ کی ایج یعنی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میریٹل سٹیٹس لکھنا ہے، یہاں پہ سنگل ہیں، ڈیورس ہیں، میرڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں نے مینشن کرنی ہے۔ یہاں پہ اپنی جو ڈسٹرکٹس ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ڈسٹرکٹ سب کی ہیں لیا ہمارے سامنے لکھی ہیں، لیکن ڈسٹرکٹس ڈومیسائل ڈسٹرکٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کو اسٹڈی کر لیا ہے، اگر آپ کا اسلام آباد کے علاوہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ بلانگ کر رہے ہیں تو آپ ان پوسٹ کے اوپر ایلیجیبل نہیں ہیں یا آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ یہاں آپ کو صرف اور صرف اسلام آباد کا ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہوگا، یہاں پریزنٹ ایڈریس سلیکٹ کرنا ہے اور پرماننٹ ایڈریس، ٹھیک ہے، آپ کے ID کارڈ کے اوپر ہوگا وہی یہاں پہ لکھنی ہے۔ یہاں پہ کنفرمیشن ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ نیچے ہمارے سامنے جو ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے اس انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو ریویو کر لیں۔ اگر ریویو نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میری جو انفارمیشن ہے وہ درست ہے، تو بعد میں آپ اس کو جو ہے یہاں پہ چینج نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے نو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ہم نے لکھنا ہے آئی ہیو ریڈ۔ نیکسٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ ہے کوالیفیکیشن ڈیٹیلز، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوالیفیکیشن ڈیٹیلز جو ہے یہاں پہ صحیح لکھنی ہے، مڈل لکھنی ہے، مڈل کے نام لکھنا ہے، کہاں سے آپ نے اس کو پاس کیا، بورڈ کون سا تھا، ٹھیک ہے، obtain مارک اور ایٹسیٹرا۔ یہاں ایڈ کوالیفیکیشن کا آپشن ہے، سملرلی اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے PhD تک آپشن ہے، اگر آپ کی PhD کی کوالیفیکیشن ہے تو بھی آپ یہاں سے PhD کی ساری جو آپشن ہے ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں۔ یہاں انسٹیٹیوشن کا نام لکھنا ہے، کہاں سے کی ہے اور کب کی ہے، تو وہ ساری ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے اور 1 بائی 1 جو ہے پوسٹ کو ایڈ کرتا جانا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ہمارے سامنے ٹیبل نیچے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹیبل میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہوتا جائے گا۔ تو یہ جب سیو ہو جائے تو آپ نے ساری کوالیفیکیشن کو ایڈ کر دیا ہے، تو دین ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک ہم نے کنٹینیو نہیں کرنا جب تک آپ نے کوالیفیکیشن کو ایڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے اگر کسی کی سپوز یہاں پہ میٹرک ہے، ٹھیک ہے، میٹرک کہاں سے کی ہے یا کون سے بورڈ سے کی ہے، ٹھیک ہے، اس بورڈ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، BISC راولپنڈی یا فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے فرینڈس۔ تو یہاں پہ اس کا یہاں پہ جو ڈیٹ آف ایشو ہوتا ہے سرٹیفکیٹ کا وہ لکھنا ہے، حاصل کردہ نمبر اور یہاں پہ ٹوٹل نمبر کتنی ہے، تو کوالیفیکیشن نیچے ایڈ کر دینی ہے۔ ایڈ کرنے کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے سامنے کنٹینیو کا آپشن ہے، تو نیکسٹ جو فارم کا سٹیپس ہوگا اس میں ہم انٹر ہو جائیں گے۔ جب آپ کوالیفیکیشن کو فرینڈز ایڈ کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے غلطی سے ایکسٹرا کوئی کوالیفیکیشن ایڈ کر لی تو یہاں ڈیلیٹ کا آپشن آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا ایڈٹ کا آپشن بعد میں نہیں ہوگا جب آپ یہاں سے اس کو کنٹینیو کر لیں گے۔ تو یہاں سے ہم نے اگر اور فردر کوئی کوالیفیکیشن ہم نے ایڈ نہیں کرنی ہے تو یہاں کنٹینیو کا آپشن ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے سامنے سٹیپس ہے وہ سٹیپ نمبر 4 ایکسپیرینس کا آتا ہے، تو یہاں بھی آپ نے ایکسپیرینس کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے کہیں پہ جاب کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جاب ٹائٹل لکھنا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا نام لکھنا ہے جس محکمے میں ہم نے کام سر انجام دیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے کتنے سال آپ نے ایکسپیرینس کی ہے وہ لکھنا ہے، اور اس طرح اس کو ایڈ ایکسپیرینس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے فردر بھی کوئی مطلب مزید بھی کوئی آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، تجربہ ہے، تو وہ یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے، اور پھر جو ہے یہاں سے کنٹینیو کا ہمارے سامنے آپشن ہے، اس کو ہم نے پریس کرنا ہے، تو دین نیکسٹ جو لاسٹ اسٹیپ ہے اس میں ہم چلے جائیں گے۔
اس کے بعد فرینڈز جو لاسٹ اسٹیپ ہے ہمارے سامنے، اپلائی کا اسٹیپ ہمارے سامنے اب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان پوسٹ کا نام لکھنا ہے جہاں پہ ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ جس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پوسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مالی کے لیے کرنا ہے، سینٹری ورکر کے لیے کرنا ہے، لیب اٹینڈنٹ، جس بھی پوسٹ کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایڈ کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پوسٹ آپ کی یہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ فردر بھی جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن تو وہ یہاں سے 1 بائی 1 سلیکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ پوسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ نیب قاصد کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیب قاصد کی پوسٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پوسٹ اوپر سے سلیکٹ کر دی ہیں، یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے جو پوسٹ جن کے اوپر ہم نے اپلائی کرنا ہے وہ ہمارے سامنے ایڈ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کا آپشن ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے سبمٹ اپلیکیشنز کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں یہاں سے ایزیلی جو ہے وہ سبمٹ ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیگر کوئی پوسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سملرلی یہاں پہ آپ پوسٹ کو ایڈ کرتے جانا ہے اور یہاں سے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنا ہے۔ فرینڈ جب آپ اپنے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سی جو آپ کے پوسٹ جو آپ کے پاس جو اس طرح کا ایک ڈاکومنٹس جو ہے وہ شو ہوگا، جو پروو ہوگا کہ آپ نے ان پوسٹ کے اوپر جو ہے اپلائی کر لیا ہے۔ تو یہ جو ڈاکومنٹس اس کا آپ یہاں سے جو ہے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہیں سے اپنے پرنٹ آؤٹ اس کا کرنا ہے اور اپنے پاس اس کو سیو کرنا ہے، ان کو آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھیجنا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سامنے اپلیکیشن نمبر ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی شو ہوں گی جس دن آپ نے اس پوسٹ کے لیے پر اپلائی کیا ہے۔ فرینڈز یہ سمپل سا پروسیجر تھا جو ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے، تو امید ہے یہاں پہ جو بھی انیشیل سٹیپس تھے، جو بھی ہم نے یہاں سے پروسیس کیا ہے اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کے لیے، تو امید ہے یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔